بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 18 ہے اور اس کے 5 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وجہتن سے کیا مراد ہے۔ یہ رکوع آپ کے سامنے ہو تو آپ دیکھیں کہ آیت نمبر ہے 148۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ ہر ایک کے لیے وجہ ہے۔ وجہ یعنی وجہتن سے مراد آپ سمت کہہ لیں، ڈائریکشن کہہ لیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم وجہ کا لفظ بھی بولتے رہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو یہ وجہ ہو، جہت ہو، وجہ ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے مقصد۔ یعنی جب آپ کسی سے یہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، یعنی اس کا کیا مقصد کیا ہے، یہ آپ کیوں کام کرنا چاہتے ہیں، تو وجہ، جہت، وجہ یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اور اس سے مراد قبلہ ہے، یعنی جس کی طرف چہرہ کر کے نماز ہم نے ادا کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ وجہ استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو فرمایا وَلِكُلٍّ، اور سب کے لیے، یہاں سب سے مراد، یہاں پر یعنی سب سے مراد انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، رسول کی جماعت ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک طرف، ایک سمت ہے۔ جتنے بھی پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گزرے، وہ کسی نہ کسی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ مشرق ہے، وہ مغرب ہے، وہ شمال ہے، وہ جنوب ہے، جس طرف بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے، انبیاء، رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے، نماز پڑھتے، اور مشرق، مغرب، شمال، جنوب کوئی بھی ہے اس کی طرف چہرہ کرتے تھے۔ یہ وجہتن کا یہ مطلب ہے، یعنی اس سے مراد قبلہ ہے کہ جس کی طرف چہرہ کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اور بڑی خوب بات ہے وہ، اور ہماری زندگی کے قبلہ کو اور سمت کو، ڈائریکشن کو درست کرنے کے لیے یہ بات یہاں پر جو اللہ نے بیان فرمائی، یہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ توجہ سے آپ اس کو سنیں اور یاد کر لیں اس بات کو۔ اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے سمت ہے کہ جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، یہ بیان کر دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لو۔ یعنی قبلہ کی بات ہو گئی، سمت کی بات کر دی گئی، نماز کی بات ہو گئی، لیکن پھر اس کے بعد فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ یعنی اس سے یہ بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو اس معاملات میں ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، یا یہود و نصارہ کی تاریخ کو آپ اپنی نظر میں رکھ لیں، اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ وہ اسی بات پر ہی الجھے ہوئے تھے کہ مشرق ہے یا مغرب ہے، شمال ہے یا جنوب ہے، ان کا اختلاف اسی پر پڑا ہوا تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا کہ بھی نماز کا اصل جو مقصود ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے بس سجدے کر دی یا رکوع کر لیا آپ نے، اصل مقصد یہ ہے کہ نیکی کو تم نے پانا ہے، نیکی میں تم نے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ در حقیقت اسلام کا جو فلسفہ عبادت ہے اس کو یہ الفاظ بیان کرتے ہیں۔ یعنی فلسفہ عبادت کیا ہے؟ اب جیسے رمضان المبارک کے روزے آنے والے ہیں، تو روزوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، بس اس کے سامنے اپنی جبین کو جھکانا ہے۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر صبر اور برداشت کو ہم اپنے اندر پیدا کریں، ہم اپنے اندر ڈسپلن کو پیدا کریں، ہم اپنی ذات کے اندر تقوی کو پیدا کریں، لعلکم تتقون، کہ ہم اپنے اندر تقوی کو پیدا کریں۔ اور اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے کہ اللہ کو ہم کبھی بھولیں نہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، لیکن 5 وقت کی نماز کے دوران جو اوقات آتے ہیں، جو وقت آتا ہے، اس وقت بھی ہمیں رب یاد رہنا چاہیے۔ یہ نماز کا مقصد ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دیکھیے یہاں پر قبلہ کی بات ہو گئی، سمت کی بات ہو گئی، نماز کی بات ہو گئی، لیکن پھر مزید اللہ نے یہ فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ،
کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ یعنی اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہاں بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ان بحثوں میں الجھنے کے بجائے جو اصل مقصود ہے نا نیکی کا حصول، اس طرف تم توجہ کرو۔ اصل وہ کام ہے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، اصل یہ مقصد ہے۔ اب بدقسمتی یہ کہ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے مسائل جنم لے چکے ہیں۔ رفع یدین پر ہمارے ہاں بڑا اختلاف ہے کہ جی ہاتھ جو باندھنے ہیں وہ آیا کہ سینے پر باندھے جائیں یا وہ زیر ناف یعنی ناف پہ باندھے جائیں۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی اختلاف ہے۔ رفع یدین یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ہر بار جب اللہ اکبر کہنا ہے آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں یا نہیں اٹھانا، دونوں ہاتھوں کو۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، اور یدین کا مطلب ہوتا ہے دو ہاتھ، دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ رکوع میں جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، تو اس طرح سجدے میں جاتے ہیں، پھر کرتے ہیں، تو یہ رفع یدین ہو جاتا ہے۔ ہم تو ایک دفعہ رفع یدین کرتے ہیں نا، یعنی جب ہم تکبیر اولیٰ، سب سے پہلے جو تکبیر ہوتی ہے، جب پہلی بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں باندھنے کے لیے اپنے، تو اس وقت ہم اللہ اکبر بولتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ یہ فقہ حنفی میں ہے، باقی فقہا کے نزدیک رفع یدین ہے، اور اسی طرح اہل تشیع کے نزدیک اس سے بھی مختلف انداز ہے نماز کو ادا کرنے کا۔ اب ہمارے ہاں معاملہ کیا ہوا، ہمارے ہاں اس پر مناظرے شروع ہو گئے اور آپس میں مباہلے شروع ہو گئے ہمارے ہاں کہ رفع یدین درست ہے یا دوسرا طریقہ درست ہے، کس طرح نماز پڑھی جانی چاہیے، اور بڑے بڑے مناظرے، مباحثے، اور اس پر بڑی لمبی چوڑی بحثیں۔ اگر آپ نیٹ پر چلے جائیں یوٹیوب پر، آپ کو وہاں پر بھی یہ ساری بحثیں مل جائیں گی۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے علماء اور مذہبی لوگوں نے کس طرح اپنی صلاحیت کو، اپنی انرجی کو ویسٹ کیا ان چیزوں میں۔ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہاں سمجھا رہا ہے۔ وہ بات یہ کہ مقصود کیا ہے، اللہ کی عبادت، نیکی، خیرات، اللہ کے سامنے جھکنا، یہ مقصود ہے۔ اس کے بجائے ہم نے کیا طریقہ اختیار کر لیا کہ ہم نے ان مسائل میں الجھنا شروع کر دیا۔ ایک بڑی شدت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں تک صورتحال افغانستان میں بنی کہ اگر ایک شخص اتحیات میں اپنی انگلی کو اٹھاتا تھا نا، یعنی اپنی انگلی کو اتحیات میں جیسے سلفی لوگ اٹھاتے ہیں، تو وہ اپنی انگلی کو ہلاتا تھا اتحیات میں، حنفی نے اس کی انگلی کاٹ دی اس بات پر کہ بھئی تم نے انگلی کو اٹھایا کیوں۔ یعنی یہ شدت اور یہ سختی ہمارے اندر، حالانکہ اصل کیا چیز ہے، وہ یہ ہے اللہ کی عبادت ہے، فاستبقوا الخیرات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ بات ہمیں سمجھا دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہمیں ملتی ہے نماز کی ادائیگی کی، وہ مختلف ہے۔ کوئی کسی طرح نماز پڑھتا ہے، کوئی کسی طرح پڑھ لے۔ کوئی عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتا ہے، کوئی معاذ بن جبل سے روایت کرتا ہے، کوئی عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتا ہے، کوئی عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتا ہے، مختلف صحابہ سے روایت ہے۔ تو گویا کہ جو یہ ہم خول میں پھنس کے رہ جاتے ہیں نا، وہ جو مغز دین کا، شریعت کا اصل، ہم اس کو نہ حاصل نہیں کرتے، لیکن ہم خول میں، اس کے شیل میں ہم پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت بہت نقصان دہ بات ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے ہماری، کہ ہر ایک کے لیے وجہ ہے، ہر ایک کے لیے سمت ہے، وہ اس کی طرف منہ کرنے والا ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے، وہ ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے تم بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ یہ سب سے اہم بات ہے، اس پر توجہ کرنی چاہیے ہمیں۔ تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ تھا، میں نے کہا یہ میں اس کی وضاحت یہاں پہ کر دوں، اس لیے کہ آج نمازیں ہیں، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی، حج بھی، سب کچھ ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ یہ سب کچھ باقی ہے مگر تو باقی نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہی ہے کہ جو دین کی روح ہے وہ ہم سے بچھڑ گئی، وہ ہم سے دور ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس تصور کو واضح کر دیا۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ہے، جیسے ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو لعلکم تتقون، اللہ پاک نے فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ متقی یہی ہے کہ جب انسان حالت روزہ میں ہوتا ہے، گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو انسان نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ کیوں کھاتا پیتا نہیں ہے؟ اسے پتہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میں اس کے حکم پہ یہ روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو یہی کیفیت اگر انسان اپنی زندگی میں لے آئے، کہ جسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدا آگہی کا تصور، خدا آگہی، یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ خدا میرے ساتھ ہے، یا احساس
خدا کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم اکیلے بھی ہوں تو ہم یہ یقین رکھیں کہ دوسرا بھی ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمارا خدا ہے، 2 ہوں تو تیسرا خدا ہے، 4 ہوں تو 5واں خدا ہے۔ یہ تصور، یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو، یہ در حقیقت روزہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ مقاصد ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ مظاہر ہیں۔ مظاہر سے مراد یہ کہ ایمان کو اگر کسی میں آپ نے دیکھنا ہے نا کہ اس میں ایمان ہے، وہ 3 باتیں ہیں، اس کے ذریعے سے ایمان کا پتہ چلتا ہے، ایک عقیدے سے، ایک عبادت سے اور ایک اخلاقیات سے۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ شخص کتنا اچھا مومن ہے، اس کے دل میں خدا کتنا جا کر بسا ہے اور کتنی تاثیر ہے اس کے اندر دین کی، اسلام کی، قرآن کی، خدا کی، رسول کی، اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کتنی محبت ہے، کتنی لگن ہے، اگر یہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ایمان کو، تو پھر اس کا واضح بات ہے کہ اس کا ایمان انہی باتوں سے معلوم ہوگا، عبادت سے معلوم ہوگا، عقیدے سے معلوم ہوگا اور اخلاقیات سے معلوم ہوگا کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ تو یہ مظاہر ان کو ہم کہتے ہیں، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ مظاہر ہیں، یعنی جو آپ کے اندر پوشیدہ ہے وہ مجھے تو نہیں پتہ، اور جو میرے اندر ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن جب میں نماز پڑھوں گا، جب میں روزہ رکھوں گا اور جب میں زکوٰۃ دوں گا، حج کے لیے جاؤں گا، پھر آپ کو واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے۔ اور پھر میں جب لوگوں سے معاملات کروں گا، ان معاملات میں اگر ایمانداری، دیانتداری ہوگی تو آپ کہیں گے کہ یہ بہت اچھا مسلمان ہے، بہت اچھا انسان ہے یہ۔ تو اس لیے ایمان کا اظہار انسان کے عمل سے، اسلام سے ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے بہت سے مقامات ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فلسفے کو اور اس بات کو بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 149، کہا گیا مسجد حرام کی طرف منہ کرنا حق پر ہونے کی نشانی ہے۔ تو کیا مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز جو پڑھتے تھے وہ حق پر نہیں تھے؟ اب یہ سوال یوں سمجھیے کہ ایک امیچور یہ سوال ہے، لیکن دیکھیے سادہ سمپل سی بات ہے کہ اللہ کے حکم کے ہم پابند ہیں۔ جب اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کعبۃ اللہ کا تو ہم بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لیتے تھے، اس وقت مسلمان وہاں پر حق پر تھے اور جو اہل کتاب تھے وہ بھی حق پر تھے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم اب یہ آ گیا کہ اب کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرنا ہے، تو اب یہ حکم ہے ہمارے لیے۔ اب پچھلا حکم آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ منسوخ ہو گیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اب ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں۔ اچھا، یہاں پر آیت نمبر 144 ایک یہ آیت ہے، اور دوسری آیت ہے 149، اور تیسری آیت ہے 150۔ ان 3 آیات میں مختلف اسلوب اختیار کیا گیا ہے، یعنی کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف چہرہ کرنے کا جو حکم ہے، اس حکم کو 3 ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو آیت نمبر 149 ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ 149 اس کا آغاز ہوتا ہے وہ من حیث خرجتا، کہ جہاں سے بھی آپ نکلیں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیجئے۔ اب جہاں سے بھی نکلیں، اب نماز کا حکم ایک تو حضر کے لیے، ایک سفر کے لیے۔ حضر سے مراد یعنی آپ اپنے گھر پر موجود ہیں، اپنے شہر میں ہیں، جیسے اس وقت ہم موجود ہیں اپنے گھروں میں، یہ حضر ہے، اور ایک ہے سفر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر آپ سفر میں بھی ہیں تو پھر بھی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ قبلے کی تلاش کریں، یعنی جس حد تک جستجو کر سکتے ہیں، جس حد تک جو آپ کی استطاعت میں ہے، قبلہ کو تلاش کرنا، ڈھونڈنا، وہ آپ ضرور ڈھونڈیے اور پھر اس کی طرف آپ چہرہ کر کے نماز ادا کیجیے۔ یعنی یہاں سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس معاملے میں غفلت نہیں برتنی، یعنی آپ اپنی طرف سے تسلی کیجئے۔ بے شک آپ ٹرین میں ہیں، گاڑی میں ہیں، بے شک آپ زمین پر ہیں، آپ کسی علاقے میں ہیں، کسی انجان جگہ پر ہیں،
آپ ایک دفعہ ضرور اس بات کی کوشش کیجئے کہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو پتہ چل جائے۔ اب تو خیر یہ چیزیں بہت ہی آسان ہوگی، موبائل سے ہی پتہ چل جاتا ہے قبلہ کس طرف ہے۔ اور لیکن فقہاء نے اس کے لیے کہ بڑا لفظ ایک بولا ہے، فقہی یہ لفظ ہے اور یہ بڑا مشہور ہے، تحری کرنا۔ تحری سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ذریعہ اور کوئی بھی سہولت میسر نہیں ہے کہ جس سے آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ آپ قبلہ کس طرف ہے، تو پھر تحری کر لیں۔ تحری کا مطلب ہوتا ہے خود اندازہ کر لیں، خود سوچ لیں، اور جس طرف آپ کا گمان غالب جاتا ہے، جس طرف آپ کی زیادہ سوچ جاتی ہے، تو آپ اس طرف چہرہ کر کے نماز کو ادا کر لیں۔ اور یہاں پر ایک بات بتاتا جاؤں، کیونکہ کافی خواتین اور میری بہنیں بیٹیاں یہ مسئلہ پوچھتی رہتی ہیں کہ جیسے کوئی بھول جاتا ہے رکعت کو، تو اس معاملے میں بھی یہی چیز ہے جس کو اپلائی کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کا زیادہ گمان کس طرف جاتا ہے، جس طرف بھی آپ کا گمان زیادہ جاتا ہے، غالب ہے، آپ اسی پر عمل کر لیجئے۔ اگر آپ کا گمان اس طرف جاتا ہے کہ 3 رکعتیں پڑھ رہی ہیں، چوتھی پڑھنی ہے، تو چوتھی پڑھیے۔ اگر آپ کا زیادہ گمان اس طرف جاتا ہے کہ آپ نے 4 پڑھ لی ہیں، تو پھر آپ نے 4 پڑھ لی ہیں، آپ اسی کو فالو کریں۔ تو یہ گمان غالب ہے کہ جس کو آسانی کے ساتھ انسان دیکھ سکتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ دونوں اطراف برابر ہو جائیں، بیلنسڈ ہو جائیں، یہ مشکل ہوتا ہے۔ اکثر یہی مسئلہ ہوتا ہے 99 کہ انسان ضرور نہ ضرور اس کے دل میں ایک احساس، ایک کھٹک سی ضرور ہوتی ہے کہ جس بنیاد پر اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ میری کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں گمان غالب، ظن غالب۔ یہ اس پر عمل کیا جاتا ہے جب ایسی کیفیت نماز کے معاملے میں بھی ہو، کسی بھی حوالے سے ہو۔ انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو گو مگو کی کیفیت میں نہیں رکھنا چاہیے، یعنی یہ ہے نہیں ہے، یہ ہے نہیں ہے، اس میں کبھی نہیں رہنا چاہیے انسان کو۔ یہ توہم کی حالت ہوتی ہے اور یہ نفسیاتی مسئلہ بن جاتا ہے انسان کے ساتھ۔ تو نفسیاتی مسئلہ تب بنتا ہے کہ جب ایک چیز کو آپ اپنے اوپر حاوی کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے اوپر ایک چیز کو ڈومینیٹ کرتے جاتے ہیں کسی چیز کو، تو آپ پھر نفسیاتی مسئلہ پھر انسان کے لیے بنتا چلا جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وضو کے معاملے میں کہ وضو کیا ہے نہیں کیا، ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو ان باتوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ ظاہر پر اللہ تعالیٰ ظاہر کا اعتبار کرتا ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، آپ وضو کرنے بیٹھیں اور جو وضو کرنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق آپ نے کر لیا، بس اب آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور نماز آپ ادا کریں۔ تو جتنا انسان ان چیزوں میں، جتنا اپنے آپ کو جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈالتا چلا جاتا ہے ان مسائل میں، اتنا الجھتا چلا جاتا ہے انسان۔ اس لیے الجھنا نہیں چاہیے انسان کو، اور سادہ اور آسان اللہ نے دین بھیجا ہے، اور آپ کسی بھی حالت میں اور کیفیت میں اور اپنے آپ کو مضبوط کر کے آپ ایک عمل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ، یقین کیجئے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے۔ اور بندے کو اس نے پیدا کیا ہے، مخلوق کو، وہ اپنے بندوں کی کمزوریوں سے بھی واقف ہے کہ میرے بندے، قرآن پاک نے ضعیف بھی کہا، عجول بھی کہا، جہول بھی کہا انسان کو۔ تو اس لیے ان معاملات میں کبھی بھی انتہا کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ یہ میری نصیحت ہے آپ سب کو، جو بھی سننے والے ہیں، اور آگے بھی اسی مسئلے کو آپ پہنچائیں، کیونکہ دین لوگوں نے اپنے لیے بڑا مشکل بنا لیا ہے۔ نماز اگر پڑھتے ہیں تو وضو میں پھنس کے رہ جائیں گے، وضو سے نکلیں گے تو نماز میں پھنس کر رہ جائیں گے، اور نماز پڑھ لیں گے پھر اسی شک شبے میں رہیں گے، پڑھی نہیں پڑھی، آیا کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہ معاملات ہمارے نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو اس لیے فقہاء نے بڑی اچھی بات بیان کر دی کہ ظن غالب، جس طرف آپ کا زیادہ رجحان جاتا ہے، آپ اسی بات کو خاموشی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اس کو قبول کر لیں، بس۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ نے کوئی رجسٹر نہیں بنا ہوا کہ جو آپ نے جا کر کسی کو دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، رحمان ہے، وہ غفار ہے، وہ بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے اس پر بھروسہ کیجئے، یقین کیجئے، اور اس کی مغفرت سے تعلق قائم کیجئے۔ وہ بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے جو بندہ اس کے بارے میں جو یقین اور اس کا جو گمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ لفظ خرجتا
کا معنی تو نکلنا ہے، اور اس جگہ کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے یہ وہ میں مقام پڑھ دیتا ہوں۔ یہ جو لفظ خرجتا ہے یہ قرآن پاک میں یہاں پر 2 جگہوں پہ استعمال ہوا ہے۔ ایک ہے ومن حیث خرجتا، یہ ابھی میں نے جو آپ کو بتایا کہ یہ سفر سے متعلق ہے، جہاں کہیں بھی جہاں سے آپ نکلتے ہیں تو پھر کیا کریں، آپ مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو کر لیں، یعنی جب نماز کو ادا کرنا ہو۔ یہ 149۔ اب اس کے بعد جو 150 ہے اس میں بھی یہ الفاظ ہے ومن حیث خرجتا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ جہاں سے بھی آپ نکلیں تو پھیر لیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ یہاں پر بھی خرجتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور در حقیقت یہ تعلیم ہمارے لیے ہے کہ جب بھی ہم گھر میں ہوں یا ہم سفر میں ہوں تو ہم اس بات کا خصوصی اہتمام کریں کہ ہمارا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو، اور کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ ہونا یہ ہماری یکسوئی کے لیے اور توجہ کے لیے اچھا ہے، ہماری روحانیت کے لیے اچھا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قبلہ اور کعبہ متعین کر دیا، اس کے معاملے میں بھی کبھی انسان کو سستی اور کوتاہی کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے تسلی یقین کے ساتھ چہرہ اس طرف کر کے انسان کو نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر جو خرجتا کا مطلب ہے وہ میں نے پہلے ہی بتا دیا 149 میں، کہ اس کا مطلب ہوتا ہے سفر کے لیے نکلنا۔ جب بھی گھر سے نکلو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس بات کی تلقین فرما دی۔ اب اس کے بعد چوتھا سوال ہے، اور یہ سوال بڑا اہم ہے، اور اس سے بھی آپ کے بہت سے جو ذہن میں سوالات ہوں گے انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے۔ یہ لفظ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت کا لفظ یہاں پر فرمایا ہے۔ آیت نمبر ہے 150۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبلہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا، ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد، اور فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، یعنی یہود و نصارہ سے نہیں ڈرنا، کفار و مشرکین سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں تمام کر دوں اپنی نعمت کو تم پر۔ یہ نعمت، اب اس نعمت سے کیا مراد ہے؟ اس نعمت سے مراد ہے اللہ کا دین۔ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 3، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم واخشونی، بس ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اچھا اب آگے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ آج میں نے تمام کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمام کر دیا تم پر اپنی نعمت کو، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا عنوان دیا؟ مسلم کا، هو سماکم المسلمین۔ تو ہم مسلم تو نہیں کہلاتے، ہم بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، وہابی، اہل تشیع، ہم یہ کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی خود کو یہ کہے، کوئی آپ سے پوچھے جی آپ کون ہیں، آپ کہیں جی میں مسلم ہوں، کہیں گے وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیں کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے، آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہ ہماری پہچان اور یہ ہماری عصبیت اور تعصبات ہمارے اندر پیدا ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین جو دیا وہ اسلام ہے، اور ہمیں اللہ نے جو نام دیا وہ مسلم ہے۔ مسلم نام ایسا ہے کہ اس کے اتنے اچھے اثرات انسان کی شخصیت پر ہوتے ہیں، اور اللہ کا تقاضا اور اس کی چاہت بھی یہی ہے کہ ہم اس کے فرما بردار بنیں۔ اس مسلم سے یہ مراد ہے۔ اچھا اب یہاں پر 2 لفظ استعمال ہوئے، میں ان 2 الفاظ پہ چاہتا ہوں کہ میں ان کی وضاحت کر دوں۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ الفاظ کیوں استعمال کی، اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ دیکھیے پہلے کیا فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دین کو۔ یہاں پر کامل کا لفظ استعمال ہوا ہے،
اور آگے استعمال کیا ہوا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وہاں پر اکملت، یہاں اتممت. دو لفظ تو ہم اردو میں بھی بولتے رہتے ہیں، کمال اور تمام. تو کمال اور تمام میں فرق کیا ہے؟ اب اس کو آپ نے سمجھنا ہے. کمال در حقیقت ایک چیز سے جو آپ کی غرض ہوتی ہے نا، جو آپ کا مقصد ہوتا ہے، جب وہ آپ کو جب وہ حاصل ہو جائے تو وہ چیز مکمل ہو جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں کامل ہونا. یعنی اللہ کا جو دین ہے، دین کا مقصد تھا، وہ اللہ نے کہا کہ تمہارے دین سے وہ مقصد حاصل ہو گیا. جو دین سے مقصد ہوتا ہے نا انسانیت کا، ہیومینٹی کا، وہ اللہ نے کہا کہ تمہارے دین سے وہ مقصد میں نے پورا کر دیا. یہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. ایک تو یہ بات ہو گئی، مقصد دین مکمل ہو گیا، یوں سمجھ لیجئے. آگے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور یہ جو تمام کا لفظ ہم بولتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز کسی کے محتاج نہ رہے نا اپنے باہر سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں تمام ہو گئی چیز. جو باہر سے، جس کو ضرورت نہ ہو، کسی کی محتاج نہ ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو دین میں نے بھیجا ہے، یہ تمہیں دیا ہے، یہ جو نعمت میں نے تمہیں دی ہے، یہ ایسی نعمت مکمل اور پرفیکٹ، یہ نعمت جو میں نے یہ دی ہے تم کو، یہ ایسی ہے کہ اب اس میں مزید کسی اور کو کچھ ڈالنے کی اور لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اس طرح تمام کر دی گئی ہے. اب یہ دین باہر سے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اتنا مکمل اور اتنا شافی، کافی اور پرفیکٹ دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ دیکھیے کہ یہاں پر اکملت بھی فرمایا، اتممت بھی فرمایا، کہ کامل بھی کر دیا اور تمام بھی کر دیا. میں ایک بار پھر ان کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ کمال سے مراد کیا ہے، کہ جو غرض تھی ایک چیز سے وہ حاصل ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ چیز مکمل ہو گئی. تو دین کا جو مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے دین سے وہ حاصل ہو گیا، اب اسلام سے. اور اتممت علیکم نعمتی، تمام ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو باہر کی محتاج نہیں رہتی، وہ خود اتنی مکمل ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا. اب یہ جو قرآن ہے یہ مکمل، یہ تمام ہے. اب تمہیں مزید کسی سورس کی ادھر ادھر جانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے قرآن کو اتنا مکمل کر کے اور تمام کر کے اللہ نے بھیجا ہے. تو یہ نعمت ہے کہ جو یہاں پر جس کا ذکر فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي. ابھی چونکہ دین مکمل نہیں ہوا تھا نا، ابھی نزول ہو رہا تھا قرآن کا، یعنی یہ مدینہ کا زمانہ ہے. 16-17 مہینے گزر چکے ہیں مدینہ کے ہجرت کے بعد کے. یعنی اب اس کے بعد ابھی تقریباً 9 سال یا اس سے کچھ ماہ زیادہ ابھی وقت پڑا ہوا ہے مدنی دور میں. تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ تاکہ میں تمام کر دوں اپنی نعمت کو تم پر. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں جا کر سورۃ المائدہ میں پھر فرما دیا کہ آج میں نے تم پر، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دی. یہ آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر. یہاں پر ایک بڑی آپ کو پیاری بات سناتا چلوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو آپ رونے لگ گئے تھے. تو صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ ابو بکر یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا تمہارے لیے اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، تو اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہوگی؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، لیکن میں اس بات کو سوچ کر رو رہا ہوں کہ جب دین مکمل ہو جائے تو پھر رب اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، پھر زمین پر پیغمبر نہیں رہتا، پھر اس کی وفات کا، اس کے انتقال اور وصال کا وقت آ جاتا ہے. تو میں یہ سوچ کر رو رہا تھا کہ اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، گویا کہ اب رسول اللہ کی رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا. اور آپ دیکھیے کہ یہ ذوالحج میں یہ آیت اترتی ہے، محرم اور سفر کا 2 مہینے گزرے، ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے ان آیات کو سن کر یہ ان جذبات کا آپ نے اظہار کیا۔ آخری سوال ہے، اگرچہ میں اس سوال کا پہلے جواب دے چکا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں، قرآن مجید میں لفظ حکمت اکثر استعمال ہوا ہے۔ اب قرآن کی روشنی میں حکمت کیا ہے یہ میں پہلے بتا چکا، لیکن میں اب مختلف پہلو سے آج میں بات اس پر کر رہا ہوں۔ پہلے جو بتایا وہ آپ سن لیجئے گا۔ یہ اگر 18واں رکوع ہے تو وہ ہے 15واں رکوع۔ 15ویں رکوع میں نے اس پر روشنی ڈالی تھی۔ اب حکمت کیا ہے؟ حکمت آپ یوں سمجھ لیجئے کہ امام راغب نے اس کی بڑی اچھی تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم اور عقل سے حق کو پا لینا، یہ در حقیقت حکمت ہوتی ہے، اور جو دانا شخص ہوتا ہے اس کو ہم حکیم کہتے ہیں۔ تو علم اور عقل سے، یعنی انسان علم کو بھی استعمال کرتا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، پھر اس کے بعد حق کو پاتا ہے، سچ کو حاصل کر لیتا ہے، صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ اگر چاہتا تو صرف کتاب کو نازل کر دیتا، کہیں پر رکھ دیتا کتاب، اور بندوں کو ان کے اندر القاء الہام کر کے، ان کی رہنمائی کر کے بتا دیتا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ کتاب پڑھی، جا کے اٹھا لو۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے کتاب کو بھیجا، ساتھ رسول کو بھی بھیجا، پیغمبروں کو بھی بھیجا۔ یہ اس میں بڑی حکمت ہے، اس لیے کہ جب پیغمبر آتا ہے تو وہ زندگی گزار کر دکھاتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اس کی کتاب کے مطابق۔ انسان ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ حصی طور پر کچھ دیکھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب کو اتارا، اور پھر اس کتاب کے مطابق ایک رسول کو بھی بھیجا، اور رسول نے پھر ایک بشر نے اس کتاب کے مطابق زندگی گزار کر بسر کر کے دکھائی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی بڑی تعلیم ہے ہمارے لیے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ میری کتاب میں ایسے کوئی احکامات مشکل قسم کے نہیں ہیں کہ جس پہ تم عمل نہ کر سکو۔ دیکھو میرا رسول، میرا پیغمبر بھی تو بشر ہے، انسان ہے، رجل ہے، مورٹل ہے، آخر یہ بھی تو میری کتاب پر عمل کر رہا ہے نا۔ تو اگر یہ مشکل انسان کے لیے میری کتاب ہوتی تو دیکھو یہ نمونہ میں نے تمہارے سامنے رکھا ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، اس کو دیکھ لو، یہ بھی بشر ہے لیکن یہ کتاب پر عمل کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب پر تم بھی عمل کر سکتے ہو، بشرطے کہ تم اپنا تزکیہ نفس کرو، اللہ کی طرف لوٹو، اس کے فرما بردار بندے بنو، حقیقت تک پہنچو، حق تک پہنچو، اپنے علم سے، اپنی عقل سے۔ تو یہاں پر امام راغب نے بہت اچھی تعریف کر دی۔ امام راغب معتزلی تھے، اور اسی طرح جو زمخشری، جار اللہ زمخشری جن کو ہم کہتے ہیں، تفسیر کشاف ہے جن کی، وہ بھی معتزلی تھے۔ یعنی اہل سنت کے مقابل جو ایک فرقہ، ایک گروہ تاریخ میں موجود ہے، تو وہ معتزلہ ان کو کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ معتزلہ ہوں یا کوئی ہو، لیکن جو اچھی بات اور حکمت کی بات کہتا ہے اس کو ساری انسانیت قبول کرتی ہے۔ اب سب مسلمان بے شک معتزلہ کے مخالف ہی کیوں نہیں، لیکن وہ بھی امام راغب کے حوالے دیتے ہیں۔ مفردات امام راغب بہت مشہور ہے، جو قرآن کا ذوق رکھتا ہے وہ یہ کتاب ضرور اپنے پاس رکھے اور دیکھے کہ کس طریقے سے انہوں نے الفاظ کی وضاحت اور تشریح کی ہے، اور بڑا کمال کا یہ کام ہے۔ 2 جلدوں میں ہمیں اردو کے ساتھ 2 جلدوں میں یہ کتاب مل جاتی ہے۔ اور زمخشری، جار اللہ زمخشری تفسیر کشاف، یہ ایسی تفسیر ہے جن کو امہات کی جو تفاسیر کی کتابیں ہیں، کتب ہیں، تفاسیریں، ان کی اس کو کہا جاتا ہے، ماں کہا جاتا ہے۔ اتنی بنیادی یہ تفسیر ہے، اور وہ معتزلی لکھنے والے۔ تو اس لیے علم پر کسی خاص قوم کا قبضہ نہیں ہوتا، اور انسان جس کے پاس بھی اچھی بات اور حکمت کی بات ہوتی ہے تو وہ ہمیں ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ مومن کی گمشدہ چیز، حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، اور جہاں بھی انسان پاتا ہے اس کو مومن اس کو حاصل کرے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح البخاری میں باقاعدہ یہ باب باندھے ہوئے ہیں کہ جن میں یہ بیان ہے کہ بے شک کوئی مشرک ہی کیوں نہیں، علم حاصل کرنا ہے تو اس سے بھی حاصل کرو۔ تو یہ ضمناً ایک بات میں نے بیان کر دی، کیونکہ ہم حکمت کی بات کر رہے ہیں نا۔ تو حکمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں کتاب اور حکمت، قرآن پاک میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، انبیاء کا ذکر ہوگا، وہاں پر یہی ذکر ہوگا، کتاب اور حکمت، کتاب اور حکمت، کتاب اور ساتھ اس کے حکمت۔ اب حکمت سے مراد کیا ہے؟ وہ سنت ہے،
ایک سنت کی تعریف تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سنت کہا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہی تعریف کی، اسلاف نے، صلحاء نے، کہ سنت حدیث سے مراد قول مراد لیا جاتا ہے، اور سنت سے مراد رسول اللہ کا فعل مراد لیا جاتا ہے۔ ایک حدیث تقریری بھی ہوتا ہے، تقریری سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، آپ کا خاموش رہنا بھی ایک لحاظ سے اس کی تصدیق ہو جاتا ہے، یعنی اس کو آپ نے سرٹیفائی کر دیا اس کو، تو یہ بھی تقریری۔ لیکن سنت سے ایک اور معنی بھی مراد ہوتا ہے، سنت سے یہ بھی مراد ہے کہ ایک تو قرآن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الفاظ میں وحی فرمائی، ایک وحی وہ ہے کہ جو عمل میں اللہ نے وحی کی۔ مثال کے طور پر آپ موطا امام مالک اٹھا کے دیکھیے، اس کی ابتدا میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے آ کر صبح کی نماز کا بتایا، پھر ظہر کا، عشاء، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا۔ یہ موطا امام مالک کے شروع میں آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا۔ تو گویا کہ جبریل نے آ کے رسول اللہ کو نماز بتائی کہ اس طرح آپ نے یہ نماز ادا فرمانی ہے، تو یہ ایک عملی وحی ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو بھی سنت کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح قرآن پوری امت کا اجماع ہے اور پوری امت سے روایت ہے قرآن، اسی طرح سنت بھی پوری امت سے روایت ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، یعنی ہم دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھیے 1400 سال 1500 سال گزر گئے، مسلمان اسی طریقے سے نماز بھی پڑھ رہا ہے، 5 وقت نماز ہے، اسی طرح روزے بھی رکھ رہا ہے۔ کبھی بھی آج تک مسلمانوں سے اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر کبھی مسلمانوں سے یہ چیز قضا نہیں ہوئی۔ حج ہے، بے شک کورونا کے دور میں آپ دیکھیے حج ہوا ہے، بے شک مختصر لوگوں کے ساتھ ہوا ہو۔ آپ دیکھیے لوگوں، کبھی کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ مسلمانوں نے روزے نہ رکھے ہوں اجتماعی طور پر، کلیکٹیولی۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ، اسی طرح نماز کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اور یہ بھی ہمیں محدثین کی جو مجموعے ہیں حدیث کے، ان میں ہمیں یہ چیزیں بھی ملتی ہیں، یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ یہ سنت ہے کہ جسے امت لے کر اپنے عمل کے ذریعے سے چلی، اور رسول اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عملاً اس کی وحی کی۔ اس لیے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ 2 الفاظ بولے جاتے ہیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع سے مراد کیا ہے؟ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید۔ وحی غیر مطلوع سے کیا مراد ہے؟ وحی غیر مطلوع سے مراد وہ ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ عمل میں موجود ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس کے علاوہ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جو تلاوت تو نہیں کیے جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عملاً وحی کے ذریعے سے اس کی تعلیم فرمائی۔ جیسے میں نے موطا امام مالک کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ حکمت یعنی سنت کو بھی نازل فرمایا۔ ایک تو یہ مطلب ہو گیا۔ ایک مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتاب کے ساتھ حکمت، یعنی حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے مراد ہے فہم، علم و عقل کا استعمال۔ آپ ایک حقیقت تک ایک چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اپنے علم کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ تو یہ حکمت کا مطلب ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتاب کے ساتھ حکمت کو بیان کیا ہے۔ اب میں یہ مختصر سا رکوع ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اگر ممکن ہو سکے تو آپ بھی ایک قرآن اپنے پاس رکھ لیا کریں، موبائل بھی ہوتے ہیں تو سامنے آپ کے قرآن ہو، بے شک عربی ہو، تو میں جب ترجمہ کروں تو اچھا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی پریکٹس بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے وجہ ہے، سمت ہے، ڈائریکشن ہے۔ هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اس کی طرف چہرہ کرنے والا ہے، مولی۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کر دے گا۔ یعنی یہ قیامت کی بات اللہ پاک فرما رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیجئے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ یقیناً حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے جو تم کرتے ہو غافل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے اوپر تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، یعنی خرجتا آپ سے خطاب کیا، لیکن یہاں پر آگے جا کر پھر مسلمانوں سے خطاب ہو گیا۔ یعنی پیغمبر تو ہر صورت میں واضح بات ہے کہ قبلہ کی طرف ہی چہرہ کر کے نماز ادا کرے گا، لیکن اے مسلمانوں تم اپنی ذرا خبر گیری رکھو کہ کہیں تم اس سے غافل نہ ہو جاؤ، اس کی پابندی رکھو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب دوسری مرتبہ پھر فرمایا جہاں سے بھی تو نکلے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو کر لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، اب یہاں پر جمع کا صیغہ آ گیا، پلورل آ گیا، جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنے چہروں کو اس کی طرف مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر حجت نہ ہو، یعنی لوگ تم پر کوئی اعتراض نہ کریں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ابھی کعبہ ان کو قبلہ بنایا گیا ان کا، اب یہ پھر ادھر ادھر اپنا چہرہ کر رہے ہیں، تاکہ کسی کو اعتراض کی نوبت ہی نہ آئے، تم پر کوئی اعتراض کر سکے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ان کو چھوڑ دو، وہ تو ہر حال میں اعتراض ہی کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہاں پر خشیت کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ خشیت ہمیشہ روب کے معنی میں آتا ہے، ہیبت کے معنی میں۔ کسی سے آپ اس کی ہیبت، لشکر، مال اور اس کے عہدے کو دیکھ کر جو انسان ڈر جاتا ہے وہ یہ خشیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھی مجھ سے ڈرو تم۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں رسول، تم میں سے، یعنی پہلے بھی رسول آئے اور یہ رسول بھی اسی طریقے سے اللہ نے بھیجا۔ وَمَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، رسول اللہ نے فرمایا بھئی میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں بھی اسی سلسلہ نبوت کی کڑی ہوں، سلسلہ رسالت کی۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک قصر نبوت، ایک محل ہے نبوت کا، اور وہ سارا محل تیار ہے لیکن اس کی ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں، اب میں آیا، اب قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ تو یہاں پر فرمایا جیسا کہ ہم نے تم میں رسول بھیجا تم میں سے، یتلو علیکم، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر آیاتنا، ہماری آیات کی، ویزکیکم، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے تمہارا، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کمال کی بات ہے یہ، یعنی ہم اللہ کو یاد کریں تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہمیں نہ یاد کرے، وہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے، بلکہ ہمیں زیادہ یاد کرتا ہے وہ، یعنی ہم جتنا یاد کر سکتے ہیں ہم تو محدود ہیں، وہ لامحدود ہے۔ جب وہ ہمارا ذکر کرتا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا یاد کرنا کیسا ہوگا۔ واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو۔ یہاں پہ اس رکوع کا اختتام ہوتا ہے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ آئندہ ہم رکوع نمبر 19 کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس میں وہ آیات موجود ہیں جو قتال کے حوالے سے کہ اللہ نے فرمایا کہ ابھی مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، پھر آزمانہ، اور پھر صفا اور مروہ، حج اور عمرہ، یہ سارے مسائل پھر یہاں پر اس رکوع نمبر 19 میں بیان ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ جو سوالات میرے پاس آئیں گے، آپ لوگوں کی طرف سے بھی آئیں گے، تو وہ انشاءاللہ پھر ہم اس رکوع پہ آئندہ منگل کو ہم بات کریں گے۔